فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. نصیحت سمجھے یہ گرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے. اور کتنا ہی بڑا نام اعلی حضرت زندہ باد، ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، ہو تو ہمیں پہچان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اعلی حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اعلی حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، بس اعلی حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے. یہ سارے میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ ذہن بنا لیں، اور یہ پہچان ہے ہماری کہ جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہم ذکر خیر کریں تو جس کا چہرہ بشاشت چہرے پر نظر آئے، چہرہ کھل اٹھے خوشی سے، بس وہ اپنا ہے. باقی جو بھی ہو اپنے مطلب ہم بھلے میرا رضا بھلا. باقی ہم تو اعلی حضرت کی خیرات پر پل رہے ہیں، کم از کم میں تو اعلی حضرت کے ٹکڑوں پر ہی جی رہا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ مجھے نہ سنبھالتے تو خدا جانے میں کہاں ہوتا. یہ اس دور میں اتنے بڑے امت کے محسن ہیں الحمدللہ، اور ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہماری، اسی لیے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں اعلی حضرت کی تحقیقات پر، کہ ان کی جو بھی تحقیق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اپنی گھر کی بات نہیں ہے. قرآن و حدیث سے کوئی بات ان کی ٹکرانے والی نہیں ہے. اتنے بڑے عالم مفتی اور اتنے بڑے مطلب ہے کہ پائے کے ولی بزرگ عاشق رسول تھے، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ کے آنکھیں بند کر لی کہ انشاءاللہ یہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے انشاءاللہ. ان کے پیچھے پیچھے غوث پاک کے پاس پہنچے ہیں. غوث پاک ہمیں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یوں انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. یہ ذہن بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ لوگ اور آپ بھی آگے یہ میں نے جو بھی عرض کیا ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں، ہماری نسلوں میں اس کو نافذ کریں. حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے، اس کتاب کا نام ہے سبع سنابل. وہ 8 بہشت تھی نا، 8 جنتیں، یہ 7 بالیاں، وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں سبع سنابل. اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی، اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا. ہائے ہائے، اعلی حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے، خبیث جن لکھا ہے اسے. اے تسی ترجمہ پڑھا ہے اعلی حضرت دا، خبیث جن نہیں تھا وہ، یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا. وہاں عفریت کا ذکر ہے، جن کو کہا جاتا ہے دیو ہیکل جن. عفریت وہ جن طاقتور، اور اس نے کیا کہا تھا، میں قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا. تو مجھے بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے. کہتے ہیں سب سے ادب والا ترجمہ ہے. یہ خبیث جن کیوں ترجمہ کیا؟ خبیث خود عربی کا لفظ ہے، خبیث کہتے ہیں شریر جن کو، خبیث کا لفظ ہی نہیں قرآن میں، عفریت کا لفظ ہے، پاورفل جن. تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا، تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے، ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے. یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ملفوظات حصہ 4 صفحہ 377، جو کہ ہمارے بک کارنر جہلم سے شائع ہوا، اور اس وقت اعلی حضرت .net نام کی بریلی کی ایک ویب سائٹ ہے، اس پر بھی یہ سارے ملفوظات رکھے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے ملفوظات میں ذکر کرتے ہیں، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلع کما کر دیں، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے. رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے. حکم کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا. ہوا کو، شمالی ہوا کو. ہوا نے کہا بیبیاں رات کو باہر نہیں نکلتی، یعنی ہواؤں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بیبیاں رات کو گھر سے نہیں نکلتی.
تو اللہ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا. اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا، حالانکہ پاکستان میں مونسون کی جتنی بارشیں وہ شمال سے ہی ہوتی ہیں. پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اسے بانجھ کر دیا. بھائیو، سوائے انسانوں اور جندوں کے اس کائنات کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کا خلاف نہیں کرتی. ان کے اعلیٰ حضرت نے غزوہ بدر اور احد کے کانٹیکسٹ میں جو صحابہ کرام شروع میں ریلیکٹڈ تھے ان کے لیے لفظ ترجمے میں استعمال کیا ہے، تم نے نامردی دکھائی. نامرد کسے کہا جاتا ہے؟ ٹرانسجینڈر کو. تو یہ کہیں گے نہیں اعلیٰ حضرت کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ٹرانسجینڈر تھے، کہنے کا مطلب تھا کم ہمتی. تو اگر اعلیٰ حضرت جو عاشقوں کا امام بنا ہوا ہے، خود سے انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ یہ کہے کہ نامرد صحابہ کو، تو یہ کیا کہیں گے؟ ٹائم قیامت تک ہے بریلویوں کو مرے زندہ. فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.